داغ دہلوی 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے، یعنی 25 مئی 1831۔ ان کے والد کا نام تھا شمس الدین خان، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی والدہ پہلے نواب ضیاء الدین احمد خان نیت درخشاں اور پھر آغا تراب علی کے ساتھ رہیں۔ بعد میں انہوں نے مغل ولی عہد نواب مرزا فخرو سے نکاح کر لیا اور قلعے میں آ گئیں۔ داغ بھی اپنی والدہ چھوٹی بیگم کے ساتھ قلعے میں رہنے لگے، تو داغ کی تعلیم اور تربیت وغیرہ شاہانہ انداز میں ہوئی، یعنی ویسے جیسے کہ شہزادوں کی ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے دور کے کئی علم اور ہنر سیکھے۔ 10 جولائی 1856 کو مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا، تو داغ اور ان کی والدہ کو قلعہ چھوڑنا پڑا۔ داغ اپنی خالہ، جن کا نام عمدہ بیگم تھا، ان کے ساتھ رامپور اسٹیٹ چلے گئے۔ عمدہ بیگم کا نواب میر یوسف علی خان والی رامپور سے کچھ تعلق تھا، اور عمدہ بیگم کی صاحبزادی فاطمہ بیگم سے داغ کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے داغ رامپور میں یوسف علی خان کے مہمان رہے۔ نواب یوسف علی خان کے انتقال کے بعد نواب کلب علی خان تخت پر بیٹھے۔ داغ سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے داغ کو اپنے مصاحبین میں، یعنی دربار کے ساتھیوں میں شامل کر لیا، اور ان کو خرچہ بھی بہت اچھا ملتا تھا، تو داغ بہت مزے سے وہاں زندگی گزارنے لگے۔ یہی یعنی رامپور میں ان کی ملاقات کلکتے کی ایک طوائف منی جان سے ہوئی۔ منی جان تھوڑی بہت شاعری بھی کرتی تھی، اور اس کا حجاب تخلص تھا۔ داغ منی جان پر دل و جان سے فدا ہو گئے۔ نواب کلب علی خان کے انتقال کے بعد نواب مشتاق علی خان تخت نشین ہوئے۔ انہیں شعر اور ادب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو داغ کو رامپور کی ملازمت چھوڑنی پڑی۔ اس دوران انہوں نے شمالی ہند کے مختلف علاقوں میں اپنے شاگردوں کے پاس وقت گزارا، اور پھر اپنے بعض قدر کرنے والوں کے بہت کہنے پر 17 اپریل 1888 کو، یعنی 17 اپریل 1888 کو حیدرآباد پہنچے، یعنی حیدرآباد دکن۔ 1 سال سے کچھ زیادہ ہی عرصہ یہاں رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی دربار میں پہنچنے کی اور نوکری کی کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، تو وہ حیدرآباد سے واپس چلے گئے۔ بنگلور میں رہے، بمبئی میں رہے، دہلی میں وقت گزارا۔ پھر ان کے جو پرستار تھے اور شاگرد تھے، انہوں نے ان سے ایک مرتبہ پھر اصرار کیا کہ وہ حیدرآباد آ جائیں، اور یہ بات ہے 1890 کی، یعنی 1890 کی۔ وہ دوبارہ حیدرآباد آئے، اور اس بار حیدرآباد میں ان کی قسمت کا ستارہ خوب چمکا۔ حیدرآباد کے چھٹے نظام یا نواب کہہ لیجئے، میر محبوب علی خان کے ساتھ وہ دہلی اور کلکتے بھی گئے، اور اپنی معشوقہ منی جان حجاب سے بھی ملتے رہے۔ بہت شاہانہ زندگی گزاری، اور آخر میں 14 فروری 1905 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ حیدرآباد کی مکہ مسجد میں ادا کی گئی، اور درگاہ یوسفین کے احاطے میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ خواتین و حضرات، یہ تو مرزا داغ دہلوی کی زندگی کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ تھا، یا ان کی زندگی کے حالات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ داغ روایتی غزل کے شاعر ہیں، اور اپنے اس روایتی انداز کی وجہ سے وہ اردو کے صف اول کے شاعروں میں تو شمار نہیں کیے جا سکتے،
پھر بھی اردو غزل میں داغ کی بہت اہمیت ہے۔ ان کی غزل میں عاشقی اور اس کے تیور آپ کو بہت متاثر کرتے ہیں، اور داغ کے مزاج اور ان کے لہجے نے اردو شاعری کے روایتی اور گھسے پٹے موضوعات کو بھی ایک نیا رنگ دیا ہے۔ جب آپ ان کی غزلیں یہاں پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو اس کا انداز ہوگا۔ معشوق سے داغ کا رویہ، رقیب سے برتاؤ، اور ناسے یا باعث سے مراسم، ان کے یہاں اس طرح کے بڑے خوبصورت شعر ملتے ہیں۔ اردو غزل کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کی جو الجھنیں اور تکلیفیں ہیں، جسے کشاکش کہتے ہیں، اس سے دور رہی۔ آج کل کی غزل کے بارے میں تو ایسا نہیں کہا جا سکتا، لیکن پہلے بھی ہمارے شاعروں کے کلام میں زندگی بہت بھرپور ملتی ہے، اور داغ جیسے شاعر کے پاس بھی اپنے دور کے انتشار، ٹوٹ پھوٹ اور بکھراؤ کی تصویریں ملتی ہیں۔ دہلی کے لٹنے کا بیان ہے، نظموں ہی میں نہیں غزلوں میں بھی۔ لیکن سچ پوچھئے تو داغ زبان کے شاعر تھے، زبان کا بڑے موقع سے استعمال کرتے تھے، بہت موضوع استعمال کرتے تھے، اور ان کی طرح کا استعمال زبان کا بہت کم شاعروں نے کیا۔ وہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو دہلی کے شاعری کا اسکول ہے، اس کے آخری نمائندہ شاعر تھے۔ ان کے ہاں لال قلعے کی زبان، جو کہ شاہی خاندان جہاں رہتا تھا، اس کے محاورے اور روزمرہ جو کچھ بھی بولا جاتا ہے وہ کافی دکھائی دیتا ہے، اور انہوں نے دہلی کی زبان کو ایک خاص درجہ دیا۔ داغ کے پاس غالب کی طرح یا میر کی طرح کوئی خاص فلسفہ وغیرہ یا فکر تو نہیں تھی، اور ان کے ہاں کوئی گہرائی بھی نہیں ہے ان کے کلام میں، لیکن محبوب کے انداز، ادا، حسن، عشق کی جو صورتیں یا کیفیتیں ہیں، اس کے ساتھ زبان کا چٹخارا ان کے پاس ضرور ہے۔ بہرحال داغ کا بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے غزل کو ایک سنبھالا دیا، اور آج بھی غزل جس وزن اور وقار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے، اس میں داغ کا بڑا حصہ ہے۔ تو خواتین حضرات، داغ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو اور ان کی شاعری کے بارے میں بتا کر، آج ہم آپ کے لیے داغ کی ایک غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے شعروں کی تشریح کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ اگر پسند آئے ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی غزل جس کا ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، 5 اشعار پر مشتمل ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان 5 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ خاطر سے کا مطلب یہ ہے آپ کے لیے، لحاظ سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے سامنے کچھ بولنا اچھا نہیں لگتا، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے آپ ہمارے پیارے ہیں، یا اس لیے کہ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہم نے وہ مان لیا، لیکن دل ہی دل میں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ محبوب نے جھوٹ بولا ہے، جو قسم کھائی ہے وہ جھوٹی کھائی ہے، اور جھوٹی قسم کھانے والے کا ایمان نہیں رہتا۔ تو اس شعر کو آپ صرف محبوب کے لیے ہی نہ لیجئے، عام دنیا داری کے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے کوئی بات کرتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، آپ کسی وجہ سے ان کی بات کا یقین کر لیتے ہیں، لیکن دل میں آپ کو پکا یقین اور اعتبار ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے جو بات کر رہا ہے یہ جھوٹ کر رہا ہے۔ ہم نے
آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ یہ شاعر لوگ اکثر اوقات محبوب پہ رکھ کے، موسم پہ رکھ کے، پھولوں پہ رکھ کے، بلبل پہ رکھ کے جو باتیں کرتے ہیں، اصل میں ان کا مقصد ان باتوں سے عام لوگوں سے مخاطب ہونا ہوتا ہے، جنتا سے مخاطب ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس شعر میں اسی کیفیت کو انہوں نے پیش کیا ہے جس سے ہم اور آپ گزرتے رہتے ہیں، کہ کوئی ہمارے پاس آیا، اس نے ہم سے کوئی بات کی، ہم نے تھوڑی ہچر مچر کی، ایسا تاثر دیا کہ شاید ہم اس بات کا یقین نہیں ہے، تو اس نے فوراً قسم کھا لی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہمیں خود لحاظ آ گیا، ہمیں خود شرم آ گئی، اور ہم نے اس کو یہ بتایا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے میں نے اس کو مان لیا ہے، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ اس نے ہمارے سامنے جھوٹی قسم کھائی تھی، اور اب وہ ایمان والا نہیں رہا یا ایمان والی نہیں رہی۔ تو اس شعر میں انہوں نے محبوب پر رکھ کر دنیا کے ایک عام برتاؤ یا ایک عام سبھاؤ کی بات کی ہے، جس سے میں اور آپ دن رات گزرتے رہتے ہیں۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 2۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا۔ اس شعر کو اگر آپ محبوب پر لیں تو اس کا بڑا سادہ سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو دل دیا جاتا ہے تو مفت میں دیا جاتا ہے، اپنی خاطر دیا جاتا ہے، محبت ہو گئی تو اس کو دل دے بیٹھے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو اسی طرح دل دے دیا، اور انہوں نے ہمارا دل لے بھی لیا، لیکن دل لینے کے بعد کہنے لگے کہ یہ ہمارے کام کی چیز ہے نہیں، یعنی الٹی شکایتیں کرنے لگے، اور ہمارا احسان بھول گئے کہ ہم نے دل جیسی قیمتی چیز ان کے حوالے کی تھی۔ اس شعر کے بھی دوسرے معنی نکل سکتے ہیں۔ یہاں پر دل ہے، آپ کچھ اور رکھ لیجئے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، ان کے حوالے کوئی چیز کر دیتے ہیں، اور وہ اس میں عیب نکالنے لگتے ہیں کہ ہاں آپ نے ہمیں جو فلاں چیز دی تھی ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی، مگر وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، یا اس میں فلاں فلاں خرابی ہے۔ تو اس شعر کو بھی انہوں نے محبوب پہ رکھ کے ایک عام جو دنیا داری ہوتی ہے، جو عام دنیا کے لوگوں کا سلوک ہوتا ہے، جس کا تذکرہ ہم اس کے پہلے شعر میں بھی کر چکے ہیں، وہ انہوں نے بتایا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سے وہ کہتے کہ بھائی آپ نے فلاں چیز ہمیں دی ہے، آپ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، آپ کی بڑی مہربانی ہے، وہ آگے سے الٹی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو چیز آپ نے ہمیں دی ہے وہ کسی کام کی نہیں۔ اور محبوب کے لیے بھی اگر آپ اس کو یعنی اس میں رکھیں، ایک محبوب ایک مرد یا ایک عورت یا لڑکے اور لڑکی کے بیچ کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں رکھیں، تو اس میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ بعض اوقات آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم نے آپ کو اپنا دل دے دیا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں کہ بھائی اس نے ہمارے حسن سے متاثر ہو کر یا ہماری بات چیت سے متاثر ہو کر یہ بالکل ایک بہت ہی پرخلوص ہم سے محبت کرتا ہے، تو وہ آگے سے آپ کو کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہم سے ایسی بات کرتے ہیں، آپ نے بھی کر دی تو کیا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک الٹی شکایت ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ احسان مانا جائے کہ بھئی ہم نے دل جیسی قیمتی چیز ان کے حوالے کر دی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے۔ دیکھا ہے بت کدے میں جو میں نے کچھ نہ پوچھ، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا۔ یہ شعر بھی کافی گہرا ہے، اگر آپ اس کو بت کدے تک لے جا کر چھوڑ دیں گے تو شاید آپ کو اس کے معنوں کا مزہ نہ آئے اور ہمیں بتانے کا مزہ نہ آئے۔ یہ جہاں جو انہوں نے کہا ہے دیکھا ہے بت کدے میں، بت کدے سے مراد ہے ان کی دنیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں جو کچھ بھی دیکھا ہے بس تو اس کا حال نہ پوچھ۔ اب یہاں جو ہے کہ بت کدے کے ساتھ ایمان لگانا، کہ ظاہر ہے اگر بحیثیت مسلمان وہ شاعری کی بات کر رہے ہیں تو ان کا بت کدے میں ایسی جگہ میں جہاں پر بت رکھے ہوتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بھئی ایمان کی اور سچی بات تو یہ کرتا ہوں کہ میں تو بے ایمان ہو گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا۔ اب اس کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ عموماً آپ جانتے ہیں کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کو بت کہتے ہیں، صنم کہتے ہیں، تو صنم اور بت ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ میں نے اس دنیا میں جیسے جیسے حسین لوگ دیکھے ہیں
تو اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ میرا تو ایمان ختم ہو گیا. ایمان سے مطلب یہ کہ دیکھیے، جب آپ کسی کو چاہنے لگتے ہیں تو پھر آپ اس کو ہر چیز سے زیادہ چاہتے ہیں. آپ کا جو بھی بلیو ہوتا ہے، آپ کا جو بھی فیتھ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ چاہنے لگتے ہیں. تو جب آپ اپنے بلیو یا اپنے فیتھ سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ ایمان تو آپ کے اندر باقی رہتا نہیں ہے. یہ ہم مثال کے طور پر بات کر رہے ہیں، خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا موقع ہو. تو کہتے یہ ہیں کہ میں نے یہاں جو حسین صورتیں دیکھی ہیں تو میرا اب تو ہر چیز سے ایمان ہٹ گیا ہے، ایمان ختم ہو گیا ہے. اور یہ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، یعنی ایمان کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ اتنے حسین بتوں کو دیکھ کر اب مجھے اور کسی چیز پر یقین نہیں رہا. بس مجھے ان کے حسن پر، ان کے جو نخرے ہیں، ادا ہے، ناز ہے، انداز ہے، بس اس کے اوپر مجھے یقین ہے. تو اس شعر میں بھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ کسی کے حسن کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں تو آپ اپنے سارے فیت اور سارے بلیف بھول جاتے ہیں اور اس کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کا پھر ایمان آپ کے ساتھ نہیں رہتا. شعر نمبر 4 ہے: افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا. افشا کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. افشائے راز، کسی راز کا کھل جانا. افشائے راز عشق کا مطلب ہے عشق کا بھید کھل جانا، دنیا کو پتہ چل جانا. گو ذلتیں ہوئیں کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے عشق کا راز کھل گیا تو ہم بہت ذلیل ہوئے. اب وہ کس وجہ سے ہوئے یہ کافی لمبی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ ہوا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا جو محبوب تھا وہ جان گیا، یعنی اس کو اس بات کا علم ہو گیا، یعنی عشق کا جب راز کھلا. اس میں ہمیں ذلتیں تو ہماری بہت ہوئیں. اب ہو سکتا ہے یہ ذلتیں دنیا والوں نے کہیں کی ہوں کہ میاں کہاں دل لگا بیٹھے ہو، یا میاں تم کوئی اور کام کرو، تمہارے لکھنے پڑھنے کے دن ہیں، تمہیں اپنا آگے مستقبل بنانا ہے، فیوچر بنانا ہے، بلا بلا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں اس کا سے ایک فائدہ ہو گیا کہ اس کو یہ بات پتہ چل گئی، ہمارے محبوب کو، کہ ہم اسے چاہتے ہیں. جان تو گیا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محبوب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے عشق کرتے ہیں. حالانکہ اس بات میں جیسا کہ انہوں نے پہلے مصرے میں کہہ دیا کہ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، کہ پتہ تو چل گیا ہمارا جو عشق تھا، اور جب وہ کھلا راز تو اس میں ہماری بے عزتی تو بہت ہوئی. لیکن اس ساری بے عزتی کا ایک فائدہ تو کم از کم ضرور ہوا کہ ہمارے محبوب کو وہ جو ہم اس سے کبھی کہہ نہیں سکتے تھے، اس تک یہ بات پہنچ گئی کہ داغ انہیں چاہتے ہیں. آخری شعر ہے: ہوش و حواس اور تاب و تواں جا چکے ہیں داغ، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. یہ کسی ایک ایسے آدمی کی کیفیت ہے جو طویل عرصے سے بیمار ہو، بہت بوڑھا ہو چکا ہو، جسے زندگی میں کوئی دلچسپی نہ رہی ہو. آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے انگریزی میں کہہ لیجئے تو ریفلیکسز اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. چل کر جانا اس کے لیے بڑا دوبھر ہوتا ہے. بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھ جائے تو بیٹھ نہیں سکتا. تو کافی اس کیفیت میں تواں کا مطلب ہوتا ہے طاقت، تاب و تواں کچھ برداشت کرنے کی چیز. اس کے پورے مصرے کا مطلب یہ ہے. اور ہوش و حواس آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں، کسی کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی اپنے صحیح حواسوں میں نہیں رہتا، کوئی آپ بات کچھ کہتے ہیں وہ اس کا مطلب کچھ اور لیتا ہے. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہوش اور حواس ہیں، طاقت ہے، ہمارے اندر جو بھی انرجی ہے، وہ تو سب ختم ہو گئی ہے. اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اب ہم بھی اب جانے والے ہیں، سامان تو گیا. آپ سامان سے مراد آپ اس کے لیے پھر پہلے مصرے پہ واپس آئیے. سامان کیا تھا؟ ہوش تھا، حواس تھے، برداشت کی طاقت تھی، طمع یعنی طاقت تھی. تو اس کو سامان انہوں نے کہتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس اب ان چیزوں میں سے، یعنی ہوش، حواس، تاب، طمع وغیرہ میں سے اب کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا سامان تھا، یہ تو چلا گیا، اب ہم بھی جانے والے ہیں.
مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی عام زندگی میں بھی جب سفر کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ بہت زیادہ بھاری سامان اپنے ساتھ لے کر جائے، تو اکثر لوگ سامان پہلے بھجوا دیتے ہیں کہ بھئی اب ہم یہ سامان بھجوا رہے ہیں، اس کے بعد میں ہم خود جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہی رہی کہ ہمارے دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے پاس یہ جتنی چیزیں تھیں، ہوش و حواس وغیرہ جن کا تذکرہ بھی ہم نے آپ سے کیا ہے، یہ تو سب کے سب ختم ہو گئے ہیں، چلا گیا ہے ہمارا سامان۔ اب اس کے بعد ہم ہی رہ گئے، تو ہم بھی کچھ دنوں میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی بہت ہی مزے کی غزل تھی، جس کے مشکل الفاظ کی معنی اور کچھ اس کا تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، کسی اور شاعر کے، مرزا غالب بھی ہو سکتے ہیں، میر تقی میر بھی ہو سکتے ہیں، داغ بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور شاعر کے کسی اور کلام کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔